رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سارے دن ہی اللہ کے دن ہیں، سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں، سارے ہفتے اللہ کے ہفتے ہیں، الغرض کہ ہر چیز اللہ ہی کی ہے۔ تو فرمایا کوئی شخص ہفتوں میں کسی ایک دن کے اندر عبادت کرے اللہ کو وہ بھی پسند ہے۔ جمعہ المبارک کا دن جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مومنوں کے لیے جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا، تو فرمایا جمعے کے دن آ کر جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فرمایا یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ عام دنوں کے اندر 5 وقتہ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس کو بھی بڑا پسند فرماتا ہے، لیکن رب نے ان تمام ایام کو بنانے کے باوجود یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں 12 مہینے کے ہر دن میں عبادت کرنے کو پسند کرتا ہوں، لیکن فرمایا جب یہ 10 ایام آتے ہیں، جب یہ 10 دن آتے ہیں ذی الحجہ کے، فرمایا ان 10 دنوں کے اندر جب بندہ مومن اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا مجھے اور کسی دن اس کا عبادت کرنا اتنا پسند نہیں آتا جتنا ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنا پسند آتا۔ اس لیے کہ ان ایام کے اندر ہمیں بہت سی یادیں ملتی ہیں، ان ایام کی ان دنوں کے اندر جو ہم ارکان ادا کرتے ہیں، وہ قربانی کے ارکان ہوں، وہ حج کے ارکان ہوں، ان کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے محبوب نبی ہیں، وہ اللہ کے خاص نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی ہر اس آزمائش پر پورے اترے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے خلیل، اے میرے حبیب، ہم نے ہر قسم کی آزمائش تم پر ڈالی، ہم نے تمہیں آگ میں بھی ڈال کر دیکھا، تم اس پر بھی پورے اترے، ہم نے تمہارے ایمان کو، تمہاری محبت کو آزمانے کے لیے تمہیں 90 سال تک اولاد عطا نہیں فرمائی، لیکن ہم نے دیکھا تمہارا ایمان پھر بھی کمزور نہ پڑا، پھر ہم نے اولاد کے ہوتے ہی تمہیں بیابان میں چھوڑنے کا کہا تو تم نے اس کو چھوڑنے پر بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، جب وہ اولاد تھوڑی سی بڑی ہو گئی پھر اس اولاد کو قربان کرنے کا کہا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے پر چھری چلانے کا کہا۔ اے ابراہیم، ہم نے دیکھا کہ تمہارا ایمان اس وقت بھی کمزور نہ پڑا، تم نے رضائے الہی پر، قضائے الہی پر، امر الہی پر اپنے سر کو تسلیم خم کر دیا۔ اے خلیل، ہم تم سے اتنا راضی ہو چکے ہیں، اب قیامت تک جو بھی نبی آئے گا، جو بھی امت آئے گی، اگرچہ امت کوئی اور ہوگی، اگرچہ ان کے پاس بھیجا ہوا نبی کوئی اور ہوگا، لیکن ارکان اور عبادات کے وہ افعال وہی ادا کرے گا جو ابراہیم تم ادا کر رہے ہو۔ یہی وجہ ہے جب قربانی ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی قربانی کر رہے ہیں، ہم بھی قربانی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آپ نے ہمیں نماز کی حکمت کے بارے میں بتایا کہ معراج کی رات اللہ کا تحفہ ملا ہوا، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا کہ یہ غریب مسلمانوں کا حق ہے تمہارے مال کے اندر، تو یا رسول اللہ یہ قربانی بھی 1 سال کے بعد آتی ہے، آپ حکم ارشاد فرمائے اور ہمیں ارشاد فرمائے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ قربانی کا کیا فلسفہ ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقیر کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا ہے کہ ابراہیم نے کئی ہزار سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی تھی۔ اللہ نے فرمایا قیامت تک جو بھی مسلمان پیدا ہوگا ابراہیم کی یاد میں انہی ایام کے اندر اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے گا۔ تو فرمایا یہ جو قربانی کرتے ہو تمہارے باپ، تمہارے ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہے، ان کی یاد میں، ان کی نسبت میں، ان کی پیروی میں، ان کی سنت میں ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس دنیا کا روحانی طور پر دیکھیں یا ہم مادی جسمانی دنیاوی طور پر دیکھیں، انسان کا مقام و مرتبہ جتنا زیادہ بلند ہوتا ہے اس پر آزمائشیں اتنی ہی زیادہ آتی ہیں۔ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام و مرتبہ پوری کائنات کی مخلوقات میں سب سے بلند و بالا ہے۔ پھر انبیاء کرام میں امام الانبیاء علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء میں بلند و بالا ہے۔ ہر نبی پر آزمائشیں آئی، ہر رسول پر آزمائشیں آئی ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے۔
جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو آپ کی آزمائشوں کو ہم دیکھتے ہیں. جب سے آپ نے اعلان نبوت فرمایا آپ پر آزمائشیں شروع ہو گئی. اگر اس سے پہلے کا زمانہ دیکھیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. جب آپ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے غالباً 4-5 سال کے بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا. پھر وہ ایام کے جب اسلام کو، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے چچا کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اسی سال میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. آپ کی بیوی حضرت خدیجہ ام المؤمنین جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تبلیغ اور دعوت کے معاملات کے اندر پیش نظر آتی تھی، ان کا بھی جلدی انتقال ہو گیا. اعلان نبوت کے بعد کا ہم حال دیکھیں تو الغرض کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر لمحہ ہمیں آزمائش میں نظر آتا ہے. کبھی ان آزمائشوں کو آپ پڑھیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو محبوب خدا ہے، جو امام الانبیاء ہے، کہ تمام انبیاء ان کے اس نبوت کے منصب پر فخر کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا. لیکن جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بے شمار ان کی آزمائشیں نظر آتی ہیں. میں اکثر وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتا ہوں کہ وہ فرماتے ایک مرتبہ میں رسول اللہ کے حجرے میں داخل ہوا اور کیا فرماتے میں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ امام الانبیاء کا حجرہ ہے، سید الانبیاء کا حجرہ ہے، محبوب خدا کا حجرہ ہے، کائنات میں سب سے بڑے شخص کا وہ حجرہ ہے، وہ کمرہ ہے. اس کا کیا اندر کہا جائے کہ سہولیات ہونی چاہیے. فرماتے میں دیکھا تو وہ حلیہ، وہ حالات، وہ سچویشن دیکھ کر فاروق اعظم فرماتے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ امام الانبیاء کا حجرہ ہے، کہ ہر لمحے جن کے پاس فرشتے سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. فرماتے ہیں ان کے حجرے کا کیا حال تھا. فرماتے میں کیا دیکھتا ہوں ایک مشکیزہ پڑا ہوا ہے کہ جس کے اندر پانی ہے. فرمایا پورے حجرے کے اندر سمجھانے کے لیے کولر تھا کہ جو پانی کا موجود تھا. فرمایا اس کے علاوہ میں دیوار پر کیا دیکھتا ہوں، تلوار لٹکی ہوئی ہے، نیام لٹکی ہوئی ہے. اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ بسترا ہے کہ جو کوئی نرم و گوداز نہیں ہے. میں کیا دیکھتا ہوں جو کھجوروں کی چھال ہوتی ہے، کھجوروں کے جو پتے ہوتے ہیں. فرمایا اس کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بستر بنا کر اپنے لیے استعمال کے لیے رکھا ہوا. تکیے کے لیے کوئی نرم چیز نہیں ہے، سخت چیز رکھی ہوئی ہے. آپ فرماتے میں جیسے ہی حجرہ مصطفیٰ میں داخل ہوا میں نے یہ کیفیت دیکھی اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بستر پر فائز دیکھا تو مجھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر جب کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء کی جب کمر مبارک کو میں نے دیکھا تو وہ بستر اتنا سخت تھا کہ اس کے نشان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر کے اوپر پڑے ہوئے تھے. آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، لیکن آپ کے حجرے کا یہ حال، آپ کے بستر کا یہ حال، کوئی عیش و آرام والی کوئی چیز موجود نہیں. آپ فرماتے میں نے رو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دنیا کے جو چھوٹے سے چھوٹے بادشاہ ہوتے ہیں ان کا حال بھی اتنا بلند و بالا ہوتا ہے، ان کے حجرے بھی عالی شان ہوتے ہیں، عیش و عشرت آرام کی چیزیں ان کے پاس وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں. یا رسول اللہ، آپ دنیاوی بادشاہ تو ہے ہی ہے، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کے ساتھ تو یہ زیادہ معاملہ ہونا چاہیے. یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے، یہ کیا کیفیت ہے. لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے فاروق، اے عمر، تمہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دو چیزوں کو پیش کیا تھا. فرمایا اے محبوب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیاوی عیش و عشرت، بادشاہت، سلطنت ہم آپ کے قدموں میں رکھ دیں تو فرمایا اے محبوب ہم آپ کو وہ بھی عطا فرما دیں گے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہو جائے، وہ بھی ملے گا، لیکن آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کس چیز کو اختیار کرتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے جب میرے سامنے وہ چیزیں رکھی تو میں نے دنیا کو ترک کر دیا، دنیا کو چھوڑ دیا اور آخرت کو ترجیح دی. اس لیے کہ دنیا کے اندر ہم کتنے ہی سال رہ لیں گے، 60 سال رہ لیں گے، 100 سال رہیں گے، لیکن اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے اگر وہ آرام والی ہوگی تو کامیابی یہ ہے. تو اللہ نے جب میرے سامنے اختیار رکھا تو دنیا کو چھوڑ کر میں نے آخرت کو اختیار کر لیا. سے جاؤں گا تو مقام و مرتبے والا گھر میرے سامنے موجود ہوگا. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ یاد رکھنا، مقام و مرتبہ جتنا زیادہ ہوگا تکلیف اور آزمائش اتنی زیادہ ہوگی. یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا اللہ کے نزدیک مقام بہت بڑا ہے تو تم آرام کی زندگی گزارو گے، تمہیں سکون ہوگا، تمہیں بیماری کوئی نہیں لگے گی. جیسے آج کل ہمارے ذہنوں میں
یہ خیال آتا ہے کہ یار اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں پھر تو سارے بیڑے پار ہو جائیں گے، پھر بیماری کا کیا کام، پھر کیا آزمائش، پھر کیا مصیبت، جب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تم اللہ کے ساتھ جڑو گے تو تمہارے جڑنے کی کیا کیفیت ہے، کس یقین کے ساتھ تم رب کے ساتھ جڑے ہو تو اللہ تمہارا آزمائش کرے گا، تمہارا امتحان لے گا۔ فرمایا جنت کوئی ایسی آسان ہے کہ تمہیں پلیٹ میں رکھ کر دے دی جائے، جنت اتنی آسان چیز ہے کہ تمہیں ڈش میں رکھ کر تمہارے سامنے رکھ دی جائے۔ فرمایا اللہ ٹھوک بجا کر تمہیں آزمائے گا کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے، تم نے رب کو رب مانا ہے تو کس انداز میں مانا ہے، تم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے تو کس انداز میں پڑھا ہے۔ جب اللہ آزمائش کرے گا اور ان آزمائشوں پر پورا اترو گے تب جا کر رب تمہیں جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا ایسے نہیں ہوگا، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا نبیوں کا درجہ بہت بلند و بالا ہوا کرتا ہے، اس لیے ہر نبی پر اللہ نے آزمائش اتاری۔ موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، الغرض کے بے شمار انبیاء کو اللہ نے آزمایا، ان پر مصیبتیں آئی، ان پر پریشانیاں آئی، لیکن اے لوگوں میرے صحابہ چونکہ میرا مقام و مرتبہ تمام نبیوں میں زیادہ ہے تو سب سے زیادہ نبیوں میں اگر آزمائش آئی ہے تو مجھ مصطفیٰ پر آئی ہے، فرمایا مجھ مصطفیٰ پر آئی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے ذہنوں سے یہ خیال نکال دینا چاہیے کہ اگر ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم مسلمان بن گئے ہیں، مسجدوں کے اندر آنا جانا لگ گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے لگ گئے ہیں تو اب ہماری عیش و آرام والی زندگی گزرے گی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ آپ کو آزمائے گا۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا یحسبون انما نمدهم به من مال، یعنی کہ ہماری حالت زار کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگوں تم سوچتے ہو کہ تمہارے پاس مال و دولت نہیں تھا، تم گھر سے آئے، مثال کے طور پر کراچی میں آئے، کام کاج کے لیے آئے، تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا، تمہارے پاس مال نہیں تھا، تم نے محنت کی، پھر ایک وقت گزرا کہ تمہارے پاس مال آ گیا، تمہارے پاس دولت آ گئی، تمہارے پاس پیسہ آ گیا، تم نے گھر بنا لیا، تم نے جائیدادیں بنا لی، تم نے دکانیں بنا لی، تمہاری آمدن اچھی ہو گئی، تو اب ایسا بندہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہم میں سے ایسے لوگ ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے مجھے مال عطا فرما دیا، اللہ کا بڑا شکر ہے، میں جب پہلے آیا تھا تو اتنے معاملات نہیں تھے، اب تو اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ نے مجھے بڑا مال عطا فرمایا، اللہ نے مجھے بڑی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے۔ یا پھر کسی کی شادی ہو جائے تو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ جتن کر کے کوشش کر کے اولاد ہو جائے، وہ کہتا اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، اللہ نے مجھے اولاد عطا فرما دی۔ انسان کسی کام کے اندر انویسٹ کرتا ہے یا ہاتھ ڈالتا ہے، کئی بندے آپ کو سنتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یار اللہ کا بڑا مجھ پر فضل ہے، کرم ہے، میں جب بھی کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوتا، میں نے فلاں جگہ پر پیسے پھنسائے تو مجھے اس کا فائدہ ہو گیا، یہ فلاں کام میں نے شروع کیا تھا اتنے سال پہلے، آج تک مجھے فائدہ ہو رہا ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ہم یہ ساری چیزیں سوچ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یحسبون، فرمایا جو بندہ یہ گمان کرتا ہے انما نمدهم به من مال، کہ میں نے اس کو مال عطا فرمایا، من مال و بنین، اور اس کو اولاد عطا فرمائی، نسارع لهم فی الخیرات، اور جب وہ کسی کام کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے تو جلدی سے اس کو خیر مل جاتی ہے، جلدی سے اس کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ میرا فضل ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس سے راضی ہو گیا تو اسی سے عطا فرما رہا ہوں، بھئی ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں نا، ہم تو اپنی زندگی کے اندر یہی سمجھ رہے ہیں بھئی مال مل گیا اللہ کا فضل ہو گیا، میرے بزنس کے اندر کاروبار کے اندر نقصان نہیں ہوا، بھئی اللہ راضی ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، اولاد نہیں ہو رہے، دیکھو میرے 5 بچے ہیں، دیکھو میرے 6 بچے ہیں، مجھے اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے کہ میں نے تمہیں مال دے دیا تو میں تم سے راضی ہو گیا، وبنین، میں نے تمہیں اولاد دے دی تو میں تم سے راضی ہو گیا، اگر میں نے تمہارے کاروبار کے اندر نقصان نہ رکھا اور تمہیں فائدہ جلدی مل گیا تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے، میری رضا کی علامت ہے۔ اللہ فرماتا بل لا یشعرون، اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو اس کے اندر شعور ہی نہیں، بل لا یشعرون، اللہ فرماتا اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے، ایسا شخص بے وقوف ہے جو مال کے ملنے کو اللہ کا فضل گردان رہا ہے، جو اولاد کے ہونے کو سمجھ رہا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، جو معاملات کے اندر اپنا سلسلہ کرتا ہے کوئی اس کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ 3 چیزیں واضح طور پر اللہ نے فرمایا، مال کا ملنا،
اللہ کی طرف سے، کبھی بھی تم پر اللہ کا فضل نہیں ہو سکتا۔ اولاد کا ملنا مت سمجھو کہ میں نے تم پر فضل کیا، تمہیں اولاد عطا فرما دی۔ اگر مال و دولت کا ملنا ہی اللہ کا فضل ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا سب سے بڑا فضل تو اللہ کا فرعون کے اوپر تھا، سب سے بڑا فضل تو قارون کے اوپر تھا۔ اس کے جیسی سلطنت کس کے پاس تھی؟ اس کے جیسا مال اور دولت کس کے پاس تھی؟ اگر یہی فضل ہوتا تو اللہ کبھی فرعون کو دولت عطا نہ فرماتا۔ اگر یہ اختیار اور اقتدار اللہ کا کرم اور فضل ہوتا تو یہ اللہ کبھی فرعون کو عطا نہ فرماتا، نمرود کو عطا نہ فرماتا۔ اگر اولاد کا ہونا ہی اللہ کا فضل ہوتا تو اللہ کبھی ابو جہل ابو لہب کو اولاد عطا نہ فرماتا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ان کو عطا ہو رہی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے گمان کے اندر جس کو اللہ کا فضل بنا کر بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہے ہیں، اللہ فرماتا بل لا یشکرون، اگر ان چیزوں کو تم میرا فضل گندان رہے ہو تم سے بڑا بیوقوف دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے ایک نبی سے فرمایا میرا بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں اس کو مال عطا فرماتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ فرماتا کہ میں اپنے بندے کو مال دیتا ہوں تو بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی دولت دے دی، اللہ نے مجھے اتنا مال دے دیا۔ فرمایا جب میں اس کو مال عطا فرماتا ہوں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ میں نے مال دے کر اس کو اپنی قربت سے دور کر دیا ہے۔ فرمایا جب میں بندہ مومن سے مال لے لیتا ہوں، فرمایا میرا بندہ مومن اس کہا جائے کہ تنگ دستی پر شکوہ کرتا ہے کہ میرے پاس مال تھا چھن گیا، میں کاروبار کر رہا تھا نقصان ہو گیا، میرے پاس یہ چیز تھی میں نقصان میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی میرا بندہ مومن جب میں اس پر نقصان بیچتا ہوں، اس سے مال چھین لیتا ہوں تو فرمایا یہ بڑا واویلا کرتا ہے اور نقصان کے بارے میں پچھتاوا کرتا ہے، شکوے شکایتیں کرتا ہے، لیکن فرمایا میرے بندے مومن کو پتا نہیں ہے کہ اس آزمائش کو بھیج کر اس کو میں نے اپنی قربت عطا فرما دی ہے۔ فرمایا مال دیتا ہوں وہ خوش ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو میں نے دور کر دیا۔ فرمایا یہ بندے کا حال ہے۔ اس لیے فرمایا یہ جو انسان ہے بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر بڑی جلد بازی ہے، یہ فوراً اس پر کوئی مصیبت آتی تو جلد باز ہو جاتا ہے، فوراً مویلا کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ غور و فکر نہیں کرتا کہ یہ مصیبت کا آنا کس لیے آ رہا ہے، یہ مال کا چھن جانا اس پر کیوں آ رہا ہے، اولاد اگر اس کی چلی جا رہی ہے اللہ لے رہا ہے تو یہ کیوں آ رہی ہے۔ فرمایا اگر اس کو پتہ چل جائے نا کہ اس پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں اور اس مصیبتوں کے آنے پر اللہ اس کو کیا قرب عطا فرما رہا ہے، فرمایا کل قیامت میں یہ خواہش کرے گا اور آرزو کرے گا کہ کاش کہ دنیا کے اندر اللہ مجھے کچھ عطا ہی نہ فرماتا۔ ہم مال کے چھن جانے پر پریشان ہو رہے ہوتے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ مارکیٹ میں گیا سمجھانے کے لیے، فرمایا اس کی دو جیبیں تھیں، ایک جیب کے اندر اس نے پیسے رکھے ہوئے تو کوئی چیز لینے کے لیے، فرمایا جیسے مارکیٹ کے اندر گیا اس نے جا کر مال لینا چاہا، جب خیر خرید و فروخت کا معاملہ ہو گیا، جب پیسے دینے کی باری آئی فرمایا اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا پیسے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، فرمایا اسی اسنا میں اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا پیسے اس جیب میں تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس جیب میں ہاتھ ڈالنے کے درمیان میں اس کو کتنی تکلیف ہوئی، معمولی سی تکلیف ہوئی کہ اس جیب میں ہاتھ ڈالا اس نے پیسے نہیں ملے، پریشان ہو گیا لیکن گر تو نہیں گئے، چوری تو نہیں ہو گئے، چند سیکنڈ کے بعد اس جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا پیسے یہ ہے، تسلی میں آ گیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دونوں چیزوں کے درمیان میں جو اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی نا، اللہ اس بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس تکلیف کے بدلے بھی اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اس چھوٹی سی تکلیف کے بدلے اولاد قربان ہو جائے، انتقال کر جائے، ہم وغیرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بشری تقاضا ہے لیکن شکوے شکایتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس کی ایک اولاد نومولود یعنی کہ نابالغ بچہ کسی کا فوت ہو جائے، قربان جائے، یہ حدیث سن کر ان کو بڑی خوشی ہوگی کہ جن کی چھوٹی اولاد اور دنیا سے چلی گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسا بندہ مومن، ایسے ماں باپ کہ جن کی اولاد چھوٹی تھی اور دنیا سے چلی گئی، فرمایا ان کو غم تو ہوا، ان کو پریشانی تو ہوئی، انہوں نے صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ فرمایا کل قیامت میں جب یہ قبر سے اٹھ کر جائے گا نا اور خدا نخواستہ اس کے کوئی کام ایسے ہو رہے ہوں کہ جس کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، اس نے افعال ایسے نہیں کیے، اس نے کردار ایسا نہیں اپنایا جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہو، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ چھوٹا بچہ جو بچپنے کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو اس کے باپ کو اس کی ماں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بچہ اللہ سے لڑے گا،
فرمایا اللہ سے ناز و نخرے کے ساتھ بولے گا کہ یا اللہ یہ میرا باپ یہ میری والدہ جہنم میں جا رہی ہے، میرا منہ دیکھو اس کو جنت میں داخل فرما۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ سے جب وہ لاڈ کے طور پر لڑے گا نا تو اللہ اس بچے کی دعا قبول فرمائے گا، وہ جو جہنمی ماں باپ ہو چکے ہوں گے اس ایک چھوٹے بچے کی وجہ سے اللہ ان دونوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ اب ہمارا حال کیا ہے اور اللہ ہمیں کیا مقام دینا چاہ رہا ہے؟ تو ہمیں ریالٹی کو، حقیقت کو تسلیم اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ رب ذوالجلال اگر ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما کے مومنین کا درجہ دینا چاہ رہا ہے تو اس کے بعد جو تکلیفیں آئیں گی تو اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی رضا کی علامت ہوا کرتا ہے۔ واضح طور پہ قرآن کریم کی آپ کی خدمت میں میں نے تلاوت کی، یحسبون انما نمدهم به من مال وبنین، فرمایا بندہ بڑا خوش ہوتا ہے مال کے ملنے پر، فرمایا یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ تو پروردگار تیری رضا کی علامت ہے کیا؟ کیا ہے تیری رضا کی علامت؟ اللہ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ قرآن پڑھیں ہمارے کانسیپٹ ایسے کلیئر ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا ہم دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں کیا آتا ہے؟ ہم نے نماز پڑھی، ہمارا دل بڑا ٹھنڈک میں آ جاتا ہے، یار نماز پڑھ لی بڑا مزہ آ گیا، اور قربانی کر لی دل کے اندر بڑی ٹھنڈک پیدا ہو گئی، سینہ بڑا چوڑا ہو گیا، ایک ہفتہ عبادت کر لی، قرآن پڑھ لیا، جو احکامات جو فرائض تھے ان کو بجائے لایا، اس کے علاوہ جو نوافل تھے وہ ادا کر لیے، اپنی زندگی کو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنا شروع کیا تو ہمارا سینہ اتنا چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ابھی جبرائیل آئیں گے اور ہمیں پرچہ دے کر جائیں گے بھائی تو چلتا پھرتا جنتی ہو گیا۔ ہمارے دلوں میں یہ خیال آتا ہے، نمازیں پڑھ کے ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں تو ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مومن کی شان یہ نہیں ہے۔ پروردگار کیا شان ہے؟ فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم، فرمایا وہ مال جو ہم نے بندے مومن کو دیا ہے جب وہ خرچ کرتا ہے نا تو فرمایا ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، فرمایا اس کے دل کے اندر ڈر لگا رہتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اس کے دل میں ڈر رہتا ہے، وہ زکات دیتا ہے اس کے دل میں ڈر رہتا ہے، وہ قربانی کر رہا ہے اس کے دل میں ڈر رہتا ہے، اگر وہ حج کر رہا ہے عمرہ کر رہا ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ سارے کام کر کے خوش نہیں ہوتا، دل میں ڈر لگا رہتا ہے۔ واجلۃ قلوبهم، ان کے قلوب کے اندر ان کے دل کے اندر ڈر لگا رہتا ہے۔ نمازیں پڑھ کے ڈر کون سا لگا رہتا ہے؟ ہم تو نمازیں پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں، ہم تو قربانیاں کر کے خوش ہو رہے ہیں، ہم تو طواف کعبہ کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ یہ رب کیا فرما رہا ہے کہ یہ مومن کی شان نہیں کہ وہ خوش ہوتا ہے۔ پروردگار پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا واجلۃ قلوبهم، فرمایا وہ دل کے اندر ڈر لگا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہاں سے اس نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، جو رب کے لیے وہ کر رہا ہے اس کے دل میں ڈر لگا رہتا ہے کہ کر تو میں نے دیا، اب پتہ نہیں رب قبول بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فرمایا ان بندہ مومنین کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے لوٹ کے رب کے پاس جانا ہے۔ اب رب نے ان کی اس قربانی کو قبول کیا کہ نہیں کیا اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے۔ وہ نمازیں پڑھ کے وہ اتنے مطمئن نہیں ہو جاتے، نمازیں پڑھنے کے بعد ڈرتے رہتے کہ پروردگار نے پتہ نہیں ہماری عبادت کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابی رسول آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا قیامت تو آئے گی، جب آئے گی یہ بتاؤ تم نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو قیامت کا انتظار کر رہے ہو، کوئی تیاری کی ہے؟ قیامت میں کیسے بچو گے؟ کیسے معاملات ہوں گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ نمازیں تو پڑھتے ہیں، زکات تو دیتے ہیں، حج تو کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، وہ تمام تر عبادات کو بجا لاتے ہیں جو رب نے کرنے کا حکم دیا، لیکن یا رسول اللہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، لیکن یا رسول اللہ ان عبادتوں پر ہمیں اعتبار نہیں ہے کہ یہ ہمیں بخشوائیں گی۔ صحابی کی بات کر رہا ہوں، یہ عام آدمی کی بات نہیں کر رہا۔ آج ہم نمازیں پڑھ کے چوڑے ہو جاتے ہیں، ہم قربانیاں کر کے چوڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے بھائی ہم تو جنتی بن گئے۔ اس صحابی کہہ رہے نمازیں پڑھ رہے ہمیں پتہ نہیں کہ نمازیں بخشوائیں گی کہ نہیں بخشوائیں گی۔ یا رسول اللہ عبادتیں کر رہے ہیں لیکن اس پر اعتماد نہیں ہے کہ یہ چیزیں کرنے سے ہم بخشے جائیں گے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر کس بات پر اعتماد ہے؟ نمازیں پڑھ کے تمہیں نمازوں پر اعتماد نہیں کہ یہ بخشوائیں گی کہ نہیں بخشوائیں گی۔ تو اے صحابی بتاؤ تمہیں اعتماد کس پر ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں رب جنت عطا فرمائے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نمازوں پر اعتبار نہیں۔ اگر اعتبار ہے تو فرمایا اس چیز پر ہے کہ یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کی بھی محبت ہے، آپ کے رب کی بھی محبت ہے۔ تو یا رسول اللہ مجھے نمازوں پر بھروسہ نہیں کہ یہ مجھے بخشوائے گی، لیکن آپ کی محبت پر اعتماد ہے کہ یہ محبت مجھے بخشوا دے گی۔
آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابی تجھے مبارک ہو، رب نے اس بات کی بشارت دی ہے کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو خوشخبری ہو کہ کل قیامت میں جہاں میں محمد ہوں گا وہاں پر تم میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہوگے۔ تو میرے دوست بزرگوں یہ وہ صحابہ ہیں جو عبادتیں کر کے اس پر ناز نہیں کر رہے۔ اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ صحابہ، یہ ہے وہ مومن جو عبادتیں کرتے ہیں دل میں ڈر لگا رہتا ہے، جو جہاد کرتے ہیں دل میں ڈر لگا رہتا ہے۔ لیکن آج ہم چھوٹی چھوٹی عبادتیں کرتے ہیں اور اپنے دل کے اندر اطمینان پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ بس کرنا ہی ہماری قبولیت کی علامت ہے۔ رب نے فرمایا یہ تو رب جانتا ہے کس کی عبادت کو قبول کرے کس کو نہ قبول کرے۔ آج ہم بڑے بڑے جانور لے کر آتے ہیں، کوئی چھوٹا جانور لے کر آتا ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہوگی کہ ہم بڑا جانور لے کر آئیں گے تب رب قبول کرے گا۔ شاید وہ جو دوسرا بندہ چھوٹا سا جانور لے کر آیا اس کی قبول نہیں ہوگی عبادت، یا اس کی قربانی قبول نہیں کرے گا۔ تو قبولیت کا معیار کیا جانور کا بڑا ہونا ہے، جانور کی خوبصورتی ہے، زیادہ پیسہ ہونا ہے؟ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، فرمایا قربانی تو کر رہے ہو، مت سمجھنا کہ جانور بڑا ہوگا تو میں تمہیں بڑا اجر دوں گا۔ کیوں پروردگار؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها، اس لیے کہ قربانی کرتے ہو گوشت تو مجھے آتا ہی نہیں۔ لن ینال اللہ لحومها، وہ لحم وہ جو گوشت ہے وہ میرے پاس تھوڑی نہ آتا ہے، وہ تو تم کھاتے ہو۔ ولا دماؤها، اور تمہارے کیے ہوئے قربانی کا خون بھی میرے پاس نہیں آتا۔ تو جب خون میرے پاس نہیں آ رہا، جب گوشت میرے پاس نہیں آ رہا، تو میں تمہارے قربانی کیے ہوئے جانور کے گوشت کو نہیں دیکھوں گا کہ وہ کتنا اعلیٰ تھا، میں اس کے خون کو نہیں دیکھوں گا کہ کتنا اعلیٰ تھا، میں اس کی قیمت نہیں دیکھوں گا کتنا اعلیٰ تھا۔ پروردگار پھر دیکھے گا کیا؟ فرمایا اگر میں دیکھوں گا تو ذبح کرتے وقت بندہ مومن کے دل کی کیفیت کو دیکھوں گا، دل کی کیفیت کو دیکھوں گا۔ اگر اس کے دل کے اندر خالصتاً نیت یہ ہوگی کہ یہ فقط میں رب کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں، تو فرمایا اس سے 10 گنا زیادہ کوئی جانور قربان کیوں نہ کر دے اس کو وہ مقام نہیں ملے گا، اللہ اس کو وہ مقام عطا فرما دے گا۔ اب یہ اخلاص ہے کیا؟ اخلاص بندے کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ جانور لے کر آئے تو جانور کی خد و خال پہ اخلاص نظر آئے گا، چھریوں پر نظر آئے گا، یا آپ کی اس کی خدمت کرنے پر نظر آئے گا، کس پر نظر آئے گا؟ اخلاص دل کی کیفیت کا نام ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ ہم آپ کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ریاکاری کے لیے جانور لیا ہے، ہم آپ کے کردار کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ریاکاری دکھاوے کے لیے قربانی کی ہے۔ یہ رب جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، اس لیے رب کی بارگاہ میں اگر قبول کروانا ہے وہ قربانی اور جانور تو اپنے دل کے اندر فقط ایک نیت رکھیں کہ یہ قربان کر رہا ہوں تو رب کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا کہ دیکھو میں اتنا بڑا جانور لے لیا، میں اوس پڑوس میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا کہ میرے پاس اتنا بڑا اتنا پیسہ اتنا بڑا جانور لے آیا، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کر رہا کہ دیکھو تم قربانی کا جانور چھوٹا رہے ہو میں تم سے اعلیٰ لے کر آیا ہوں۔ اگر ذرہ برابر بھی یہ خیال دل میں آیا تو اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دے کہ رب آپ کی قربانی کو قبول کرے گا۔ میں اکثر آپ کی خدمت میں حدیث مبارکہ عرض کیا کرتا ہوں، رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کل قیامت میں کیا ہوگا؟ فرمایا ایک شہید کو بلایا جائے گا۔ شہید کون ہوتا ہے؟ شہید وہ نہیں ہوتا جس نے جانور قربان کیا، شہید وہ نہیں ہوتا کہ جس نے کہا جائے کہ پیسہ قربان کیا ہو، مال قربان کیا ہو۔ شہید وہ ہوتا ہے جس نے وہ چیز قربان کی ہوتی ہے جس کا نیم البدل دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اور آپ جانور قربان کرتے ہیں اس کا نیم البدل دوسرا جانور ہے، آپ مال خرچ کرتے ہیں تو مال کا نیم البدل ہے، لیکن شہید وہ ہوتا ہے جو اپنی جان دے دیتا ہے اور جان کا نیم البدل ہوتا ہی نہیں۔ اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی؟ سب سے بڑی قربانی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسے ہی شخص کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا جس نے اپنی جان جس کا نعمت بدل کوئی نہیں ہوتا وہ رب کی بارگاہ میں قربان کی ہوگی۔ اللہ پوچھے گا بتا بندہ مومن تو نے میرے لیے کیا کیا؟ دنیا میں نے تجھے صحت دی، میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے مال دیا، میں نے تجھے شفا والی زندگی دی، تیرے ہاتھ پاؤں سلامت تھے، تیری آنکھیں سلامت تھی، تیری زبان سلامت تھی، تیرے پاس دولت تھی، بتا یہ سب تو نے کہاں خرچ کیا؟ اور خرچ کیا تو بتا میرے لیے آج کیا لے کر آیا؟ میں کہتا ہوں یہ سوال ہر روز اپنے آپ سے کیا کریں کہ رب قیامت میں ہم سے کھڑا کر کے پوچھے کہ بتا میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم بتائیں پروردگار تیرے لیے لے کر آئے؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں رب کے لیے، یہ منہ سے کہتے ہیں ہم رب کے لیے نماز پڑھ رہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد جو فرعون ہمارے اندر پل رہا ہوتا ہے ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے،
ہم نمازیں پڑھنے کے بعد جب باہر نکلتے تو سارے ہمیں کافر نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہم قربانی کر لیں تو جو قربانی نہیں کر رہا ہمیں وہ یہودی نظر آ رہا ہوگا. ہم قرآن پڑھ لیں تو جو قرآن نہیں پڑھ رہا ہمیں پھانسی کو فاجر و ظالم نظر آ رہا ہوگا. ہم اپنے آپ کو حاجی سلولہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں، غور و فکر کریں اپنے اعمال پر کہ اگر رب نے تم سے پوچھ لیا کہ بتاؤ بندے مومن میرے لیے کیا لے کر آیا، تو اتنی ساری زندگی کے اندر جو تم نے مال کمایا، جو تم نے دولت کمائی، جو اتنا وقت اپنا دیا دنیا کے اندر، کوئی ایک چیز ہے جو رب کی بارگاہ میں کہو کہ میرا باپ کے لیے لے کر آیا؟ کیا لے کر آیا؟ مجھے یاد آتا ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا یہ واقعہ غالباً کسی اور بزرگ کا ہے کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کے رشتہ داروں کے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضور بتائیں کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، ساری زندگی ولایت اور اللہ کی راہ میں گزار دی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب مجھ سے پوچھ کی اور مجھ سے سوال کیا کہ بتا اے جنید میرے لیے کیا لے کر آیا؟ دنیا میں تجھے میں نے بہت زندگی دی، بتا آج میرے لیے کیا تحفہ لے کر آیا؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے میری ساری کی ساری عبادت کو رد کر دیا، کیونکہ ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں ریاکاری کا پہلو تھا، کہیں نہ کہیں اخلاص کی کمی تھی. آپ فرماتے ہیں ساری عبادتیں رد ہو گئی لیکن ایک عبادت کو قبول کر لیا. تو پوچھا گیا حضور وہ کون سی عبادت قبول ہوئی؟ فرمایا ایک مرتبہ رات کے کسی تنہائی میں کھڑا ہوا تھا بستر سے. فرماتے رات کی تنہائی میں کھڑا ہوا بستر سے، میں نے نیت باندھی اور 2 نفل تہجد کے ادا کیے. اس وقت مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، نہ میرے گھر والے دیکھنے والے تھے، نہ میرے رشتہ دار دیکھنے والے تھے، ساری دنیا سو رہی تھی، پر میں اس رات کی تاریکی میں کھڑا ہوا بستر سے جاگا اور وضو کر کے میں نے رب کی رضا کے لیے 2 نفل ادا کیے. اللہ نے ساری عبادت رد کر دی، ان 2 نفل کو قبول فرما دیا. اللہ آپ کی کوانٹٹی نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے اس کے اندر اخلاص کتنا ہے. وہ کوالٹی کو دیکھتا ہے کہ آپ بڑا جانور ذبح کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہا. اگر ایک چھوٹا جانور ذبح کرنے والا اس کے اندر کیا دیکھ رہا، رب صرف دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر اخلاص کتنا ہے، اس کا تقویٰ دیکھتا ہے کہ کیا ہے. میں اس کر رہا تھا کہ شہید کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا بتا میرے لیے کیا لے کر آیا؟ غور کرے گا پروردگار میں نے تو تیرے لیے وہ چیز قربان کی جس کا نعم البدل تھا ہی نہیں. لوگ تو جانور قربان کرتے ہیں، لوگ تو مال قربان کرتے ہیں، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا قربان کرتے ہیں، ان کا نعم البدل ہوتا ہے. لیکن پروردگار میں نے تو اپنی جان قربان کر دی، اس کے علاوہ تھا ہی کیا؟ اس کا نعم البدل تو تھا ہی نہیں. اگر کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرمائے گا نہیں بندہ مومن، نہیں ایسا نہیں تھا. تو جب شہید ہو رہا تھا تیرے دل کے اندر یہ بھی خواہش تھی کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو دنیا کہے گی اس نے شہادت کا رتبہ پایا. فرمایا تیرے دل میں یہ خیال تھا نا، اب یہ دل کا خیال میں نے جانا. آج کوئی شہید ہو جائے، آج کوئی قربانی کر رہا ہے، آج کوئی زکات دے رہا ہے، آج کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، تو پاس کھڑے ہونے والا جانتا ہے کہ اس کے دل میں یہ آرزو آ رہی ہے؟ کوئی نہیں جانتا. ہم نے تو کہہ دیا یہ نمازی ہے، ہم نے تو کہہ دیا کہ اس نے شہادت کا رتبہ پایا، ہم نے تو کہہ دیا کہ اس نے قربانی کر لی. یہ رب جانتا ہے کہ اس کی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو اللہ نے فرمایا اس شہید نے یہ کہا کہ پروردگار میں نے تیرے لیے جان کو قربان کیا. اللہ نے فرمایا میرے لیے تو نے قربان نہیں کیا تھا، تیرے دل میں تو یہ تھا کہ میں جب دنیا سے جاؤں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا شہید کا رتبہ پایا، اس نے شہادت کا رتبہ پایا، تیرے خاندان کی بڑائی ہوگی، تیرے ماں باپ کی عزت ہوگی. تو اے بندہ مومن جب تو شہید ہو گیا تھا نا، جو تیرے دل کے اندر آرزو تھی وہ پوری ہو گئی تھی. تیرے مرنے کے بعد لوگوں نے کہہ دیا تھا یہ شہادت کا رتبہ پا لیا. تیرے گھر والوں کی بڑی عزت ہوئی تھی، گھر والوں نے آ کر پھول بھی تیرے گھر میں دیے تھے، اپریشیٹ بھی کیا، اعزازی تمغے بھی تیرے گھر والوں کو دے دیے. اب یہ بتا تو میرے لیے کیا لے کر آیا تھا؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شہید کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا گیا ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر رب کی بارگاہ میں دینے والی چیز کے اندر ذرا سی ریاکاری کیوں نہ ہو، رب جان کا قربان کرنا قبول نہیں کرتا تو ہماری عبادتوں کو کیسے قبول کرے گا؟ خواہشیں جتنی آئیں گی ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا. اب اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. آپ یہ کہیں میں بڑی آرام کی زندگی گزار رہا ہوں، بڑی سکون کی زندگی، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں، تو پھر آپ کا مرتبہ لگتا ہے صحابہ سے زیادہ ہو گیا، کیونکہ صحابہ نے تو آرام والی زندگی نہیں گزاری، امام الانبیاء نے تو آرام والی زندگی نہیں گزاری. ابھی میں نے ان کی ایک سیرت آپ کے سامنے پیش کی کہ جس بستر پر آرام فرما رہے ہیں اس بستر کا نشان آپ کے کمر پر لگا ہوا ہے. ایسی زندگی آپ میں سے کون گزار رہا ہے؟ اپنا محاسبہ کریں.
کوئی نہیں گزار رہا، اور جب ویسی زندگی نہیں گزار رہا، اور جس مال کو رب فطرہ فرما رہا ہے، جس مال کو اللہ اپنی ناراضگی کی علامت فرما رہا ہے، جس اولاد کی نعمت کو اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے میری ناراضگی کی علامت ہے، آج ہم ان تمام چیزوں کو اللہ کی رضا سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن تو ابراہیم علیہ السلام کی سمان حیات کو دیکھیں، جد الانبیاء کا مقام ان کو حاصل ہوا، انہوں نے اتنی قربانیاں پیش کی کہ اللہ نے پوچھا کیا محبوب بتاؤ کیا مانگتے ہم تمہیں عطا فرمائیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کیا دعا کی، کیا پروردگار عالم اگر میری اس محنت کا، اس آزمائش کا تو صلہ دینا چاہتا ہے تو پروردگار ایک ہی دعا کروں گا، وہ کیا کہ قیامت تک جتنے نبی آئے اللہ وہ میری ہی اولاد میں سے آئے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے اسحاق علیہ السلام سے آئے، ان کے ایک بیٹے سے۔ امام الانبیاء کی جب بعثت کی بات ہوئی، ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے امام الانبیاء کو بھیجا اور فرمایا اب نبی نہیں آ سکتا، اگر آتا، اگر قیامت میں دوسرے نبی نے آنا ہوتا، اگر وہ آتا تب بھی ابراہیم کی اولاد میں سے آ رہا ہوتا۔ یہ مقام مطلب ان کا ہے۔ اللہ تو آپ اندازہ فرمائیں اب ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ کیا ان کے پاس دولت زیادہ تھی؟ اولاد ان کے پاس تھی؟ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے تھے کام جلدی ہو جایا کرتا تھا؟ 15 سال کی عمر نمرود نے آگ میں ڈال دیا، اس کے بعد شادی ہوئی، 90 سال تک اولاد ہی نہیں ہوئی، 90 سال کے بعد اولاد ہوئی، کہا بیابان میں اس کو چھوڑ کے آ جاؤ، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کیا آزمائش آئی؟ ورنہ اسی جوان بیٹے کی گردن پر آپ کیا کرو، اب چھری چلاؤ۔ کہاں گئی وہ دولت، کہاں گئی وہ اولاد جس کو آج ہم اپنے لیے کہا جائے کہ نعمت سمجھ کر بیٹھے؟ اگر یہ ساری چیزیں نعمت ہوتی تو رب سب سے پہلے دولت ابراہیم کو عطا فرماتا، آزمائش کے بعد ان کو اولاد عطا فرماتا، لیکن یہ سب نہ ہوا۔ میرے دوستوں بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمارے لیے یہی بات ہے۔ آج ان کو دنیا سے گئے ہوئے کئی ہزار سال کا عرصہ گزر گیا، آج ہم قربانی کر رہے ہیں، یاد ابراہیم کی منا رہے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، درود ابراہیم میں نام ابراہیم کا لے رہے ہیں، ہم حج مناسک حج ادا کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کر رہے ہیں، زمزم کو دیکھ رہے ہیں، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کر رہے ہیں، ساری چیزیں ابراہیم کی یاد میں کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر وہ ابراہیم اس مقام پر فائز ہونے کے بعد اگر ان کو یہ ساری چیزیں جس کو آج ہم نعمت سمجھ رہے ہیں اگر ان کو نہیں عطا ہو رہی تو ہمیں اس غفلت کی نیند سے بیدار ہو جانا چاہیے کہ جن چیزوں کو ہم نعمت سمجھ کر بیٹھے ہیں وہ نعمت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت نعمت ہوں گی جب یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، جب یہ اللہ سے دور کریں یہ کبھی بھی اللہ کی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ آج تمہارا کاروبار اگر کاروبار میں لگ کر تمہیں نمازیں یاد نہیں رہتی، مت سمجھو تمہارا کاروبار اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد کے اندر مشغول ہو کر تمہیں رب بھول جاتا ہے تو مت سمجھو اولاد تمہاری اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ساری اللہ نے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے فرمایا تمہارا مال بھی تمہارے لیے فطرہ ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فطرہ ہے، لیکن اگر یہ رب کی طرف لانے کا ذریعہ بن جائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے میرے دوستوں بزرگوں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں اور دیکھیں کہ انبیاء کو نعمتیں کیا ملی، ہم کس کو نعمت سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ سمجھ جائیں گے، حقیقت حال ہم پر واضح ہو جائے گی تو ہم قربانی نہ بھی کریں